بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ فارسی کی دوسری کا باب دوم میں سے حکایت نمبر 12 آج ہمارا سبق ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 12۔ گلہ کردم پیش یکی از مشایخ کہ فلاں بفساد من گواہی داد۔ گلہ کا معنی شکایت، کردم میں نے کی، پیش سامنے، یکی از مشایخ مشایخ میں سے ایک کے سامنے۔ مشایخ یہ شیخ کی جمع ہے، اور یہ مشایخ جو ہیں جمع کی جمع ہے۔ شیخ کی جمع شیوخ، اور پھر شیوخ کی جمع یہ مشایخ ہے۔ اس کو بولتے ہیں جمع الجمع، جمع کی جمع ہے مشایخ۔ اور اس کا معنی آتا ہے بڈھا اور بوڑھا آدمی، بزرگ کے معنی میں آتا ہے۔ کوئی علم میں بڑا ہو تو اس کو بھی شیخ کا نام دے دیا جاتا ہے، یا عمر میں بڑا ہو تو اس کو بھی شیخ کا نام دیا جاتا ہے۔ گلہ کردم پیش یکی از مشایخ، مشایخ میں سے ایک کے سامنے میں نے شکایت کی کہ فلاں با فساد من گواہی داد، کہ فلاں بفساد من، فلاں نے میری خرابی میں، میری برائی میں گواہی داد، گواہی دی، کہ فلاں نے میرے خلاف گواہی دی۔ مشایخ میں سے ایک کے سامنے میں نے شکایت کی کہ فلاں نے میرے خلاف گواہی دی۔ گفت، اس نے کہا، بصلاحش خجل کن، بصلاحش، صلاح کا معنی نیکی، بصلاحش اس کو نیکی سے، خجل شرمندہ، خجل کن شرمندہ کر۔ نظم، تو نیکو روش باش تا بد سگال، با بد گفتن تو نیا بد مجال۔ تو نیکو روش، نیکو روش، نیکو منا اچھا، روش منا طریقہ، باش رہ اختیار کر، تا من تاکہ، بد سگال کا منا دشمن، با بد گفتن تو، ببد گفتن، نیابت مجال، نیابت نہ پائے، مجال کا معنی طاقت، بد گفتن برا کہنے کی۔ تو نیکو روش باش، تو نیک طریقہ اختیار کر، تو نیکو روش باش، تو اچھا طریقہ اختیار کر، تا بد سگال، تاکہ دشمن، ببد گفتن تو، تیرے اوپر برا کہنے کی، نیابت مجال، مجال نہ پائے، کوئی راہ نہ پائے۔ تو نیکو روش باش، تو نیک طریقے والا ہو جا، نیک طریقہ اختیار کر، تاکہ دشمن تیرے اوپر برا کہنے کی کوئی راہ نہ پائے۔ مجال کا معنی طاقت و قوت، یہاں راہ کے معنی میں، تاکہ دشمن تیرے اوپر برا کہنے کی کوئی راستہ نہ پائے۔ چو آہنگ بربط بود مستقیم، کہ از دست مطرب خورد گوشمال۔ چو کا معنی جب، آہنگ نغمہ اور آواز کو بھی بولا جاتا ہے، بربط باجے کو بولتے ہیں، مستقیم کا معنی سیدھا درست، کئی کا معنی کب، از دست مطرب، مطرب کا معنی گویہ، اور خورد معنی کھائے، گوشمال کان اینٹھنا، کن پٹی کرنا، گوشت کا معنی ویسے بھی کان آتا ہے، مال کا معنی ملنا، مطلب کان ملنا، کان اینٹھنا۔ جب چو آہنگ بربط، جب باجے کی آواز، بود مستقیم درست ہو، تو کہ از دست مطرب، کب گویے کے ہاتھ سے، خورد گوشمال، کب گویے کے ہاتھ سے سزا پائے۔ گوشمال کا معنی سزا بھی لگا سکتے ہیں، سزا پائے گی، یا کب گویے کے ہاتھ سے کان اٹھوائے گی۔
جب باجے کی آواز درست ہو تو کب گویے کے ہاتھ سے کان ایٹھواتی ہے یا ایٹھوائے گی۔ حکایت نمبر 13۔ یکے از مشائخ شام را پرسیدند۔ شام کے مشائخ میں سے ایک سے لوگوں نے پوچھا، یکے از مشائخ شام کے بزرگوں میں سے ایک سے لوگوں نے پوچھا کہ حقیقت تصوف چیز، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ گفت اس نے کہا، ازی پیش طائفہ بودند، اس سے پہلے طائفہ بودند ایک جماعت تھی، طائفہ کا معنی جماعت، کہ در جہاں بصورت پراگندہ، کہ دنیا میں ظاہری طور پر پراگندہ پریشان رہتا تھا، دنیا میں ظاہری طور پر پریشان تھی، وبمعنی جمع، اور باطنی طور پر مطمئن، جمع کا معنی مطمئن، معنی سے مراد باطنی، اور باطنی طور پر مطمئن تھی۔ امروز خلق بظاہر جمع بدل پراگندہ، اور آج، امروز کا معنی آج، خلق مخلوق بظاہر ظاہری طور پر جمع مطمئن ہے، اور بدل پراگندہ، اور دل سے پریشان ہے۔ پراگندہ کا معنی پریشان۔ قطع چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل، بتنہائی اندر صفائی نبینی۔ چو ہر ساعت، جب ہر لمحہ، از تو تجھ سے، بجائے کسی جگہ، رود چلا جائے دل، بتنہائی اندر صفائی نبینی، تو تنہائی میں صفائی نبینی، تو صفائی نہیں دیکھے گا۔ جب ہر لمحہ تیرا دل کسی جگہ چلا جائے، جب ہر لمحہ تیرا دل کسی جگہ چلا جائے تو تنہائی میں صفائی نہیں دیکھے گا۔ ورت مال و جاہ است و زرع و تجارت، اور اگر تیرے پاس مال ہے، وجاہ معنی مرتبہ ہے، زرع کا معنی کھیتی، و تجارت معنی سوداگری تجارت، اگر تیرے پاس مال اور مرتبہ، کھیتی اور تجارت ہے، چون دل با خدائے خلوت نشینی، جب دل خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے تو خلوت نشینی، خلوت معنی تنہائی، نشینی بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، جب دل خدا کے ساتھ ہے تو خلوت نشینی، تو خلوت نشی ہیں، تو خلوت نشی ہیں۔ حکایت نمبر 14۔ یاد دارم کہ شب در کاروان ہما شب رفتہ بودم، و سحر بر کنار بیشہ خفتہ، شوری دئے کہ در آ سفر ہمراہ معبود، نہ آرا بزد و راہ بیاباں گرفت۔ یاد دارم، میں یاد رکھتا ہوں، یعنی مجھے یاد ہے، کہ شب در کاروان ہما شب رفتہ بودم، کہ ایک رات، کارواں کا معنی قافلہ، ایک قافلے میں ہما شب پوری رات رفتہ بود میں چل رہا تھا، و سحر برکنارے بیشہ خفتہ، اور صبح، سحر کا معنی صبح، برکنارے بیشتہ، جنگل کے کنارے پر خفتہ سویا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات ایک قافلے میں پوری رات چل رہا تھا، سحر بر کنارے بیشہ خفتہ، اور صبح کو جو ہے وہ جنگل کے کنارے پر سویا ہوا تھا۔ شوریدہ دیوانہ مستانہ، شوریدہ کہ در آ سفر ہمراہ معبود، ایک دیوانہ آدمی کہ در آ سفر، اس سفر میں، ہمراہ معنی ساتھ، ہمراہ ماں ہمارے ساتھ، بود تھا، ایک دیوانہ آدمی جو کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا، نعرہ بزد، نعرہ لگایا، و راہ بیاباں گرفت، راہ بیاباں اور جنگل کا راستہ، گرفت پکڑ لیا، اور جنگل کا راستہ لے لیا، اور جنگل کا راستہ پکڑا، و یک نفس آرام نیافت، یک نفس اور ایک لمحہ، آرام نیافت، آرام نہیں لیا، آرام نہیں پایا، اور ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ و یک نفس،
اور ایک لمحہ کے معنی میں بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک بھی آرام کا سانس نہیں لیا، نہیں پایا۔ نفس کا معنی سانس کے معنی میں بھی لگا سکتے ہیں۔ وَيَک نفس، اور ایک لمحہ آرام نیافت، آرام نہیں پایا، یا پھر ایک بھی آرام کا سانس نہیں لیا۔ چو روز شد، جب دن ہوا۔ گفتمش، میں نے اس سے کہا، ایچے حال بود، یہ کیا تیری حالت تھی؟ ایچے حال بود، یہ کیا تیری حالت تھی؟ وہ کیا تیری حالت تھی، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کیا تیری حالت تھی؟ گفت، اس نے کہا، بلبلارا دیدم، میں نے بلبلوں کو دیکھا۔ بلبل کی جمع بلبلارا دیدم، میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ بنالش در آمدہ بودند۔ نالش کا معنی گریہ وزاری کرنا، رونا۔ در آمدہ بودند، آ رہی تھی، کہ مجھے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ مجھے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ از درختوں سے، وَکَبُکَا در کوہ، اور چکور کی پہاڑ میں، وغوکا در آب، اور مینڈک پانی میں۔ غوکا غوک کی جمع، اور کبکا کبک کی جمع، چکور کے معنی میں آتا ہے۔ وبہائم دربیشہ، اور جانور دربیشہ جنگل میں۔ میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی درختوں سے۔ وکبکا در کوہ، اور چکور پہاڑ میں۔ وغوکا در آب، اور مینڈک پانی میں، اور جانور جنگل میں۔ اندیشیدہ کردم، میں نے سوچا کہ مروت نباشت، انسانیت نہیں ہوگی۔ مروت کا معنی انسانیت نہیں ہوگی کہ در تسبیح و من بغفلت خفتہ۔ ہما اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ ہما در تسبیح، کہ تمام تسبیح میں رہے، ومن بغفلت خفتہ، اور میں غفلت میں سویا رہوں۔ دوش مرغے بصبح میں نالید۔ دوش کا معنی ایک دوش آتا ہے، اس کا معنی کاندھا آتا ہے، اور یہ دوش ہے، اس کا معنی آتا ہے گزشتہ رات۔ مرغے ایک پرندہ، صبح کے وقت میں نالید، نالیدن مصدر سے چہچہا رہا تھا، رو رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا۔ عقل و صبرم ببرد و طاقت و ہوش، میری عقل اور صبر اور طاقت اور ہوش لے گیا۔ ببرد، بردن مصدر سے لے جانے کے معنی میں۔ گزشتہ رات کی صبح ایک پرندہ گریہ وزاری کر رہا تھا کہ وہ میری عقل اور صبر اور طاقت اور ہوش لے گیا۔ یکی از دوستان مخلص را، مگر آواز من رسید بگوش۔ یکی از دوستان مخلص را، مخلص دوستوں میں سے ایک کو، مگر کا معنی شاید، آواز من میری آواز، رسید پہنچی، بگوش اس کے کان میں۔ مطلب ہے کہ مخلص دوستوں میں سے ایک دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچی۔ گفت، اس نے کہا، باور نداشتم، باور کا معنی یقین، میں یقین نہیں رکھتا کہ ترا بانگے مرغے چنی کند مدہوش، کہ ترا کہ تجھ کو، بانگے مرغے ایک پرندے کی آواز، بانگ منا آواز، چنی اس طرح کند کر دے مدہوش۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تجھ کو ایک پرندے کی آواز اس طرح مدہوش کر دے۔ گفتم، میں نے کہا، یہ شرط آدمیت نیست، یہ انسانیت کی شرط نہیں ہے۔ مرغ تسبیح خوان ومن خاموش، کہ پرندے تسبیح پڑھیں، ومن خاموش، اور میں خاموش رہوں۔ حکایت نمبر 15۔ یکے از پادشاہاں عابد راں کے عیال بسیار داشت پرسید۔ یکے از پادشاہاں، بادشاہوں میں سے ایک نے، عابدہ راہ، ایک عابد کو، ایک عبادت گزار کو،
کہ عیال بسیار داشت، کہ وہ اہل و عیال یعنی بال بچے بہت زیادہ رکھتا تھا، یعنی بہت بیوی بچے والا تھا، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بادشاہوں میں سے ایک نے ایک عبادت گزار کو، کہ جو عابد، جو عبادت گزار بہت بیوی بچے والا تھا، پرسید اس سے پوچھا کہ اوقات عزیزت چگونا میں گزاری؟ اوقات وقت کی جمع، عزیزت پیارا، کہ تو اپنی، یہاں قیمتی کے معنی میں ہے کہ تو اپنا قیمتی وقت چگونا میں گزاری، تو کیسے گزارتا ہے؟ اس نے کہا شب در مناجات، رات مناجات میں، و سحر در دعائے حاجات، اور صبح کو ضرورتوں کی دعا میں، وہ ہما روز در بند اخراجات، اور تمام دن اخراجات کی فکر میں۔ ملک را، بند کا معنی فکر اور اخراجات کا معنی ہے خرچ کے معنی میں آتا ہے یہ۔ اور تمام دن اخراجات کی فکر میں۔ ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، بادشاہ کو مضمون اشارت عابد کے اشارے کا مقصد معلوم گشت، معلوم ہو گیا۔ بادشاہ کو عابد کے اشارے کا مقصد معلوم ہو گیا۔ بفرمود، اس نے حکم دیا، تا وجہ کفاف او معین دارت، تاکہ وجہ کفاف مانا روزینہ وظیفہ، تاکہ اس کا وظیفہ متعین کر دے۔ حکم دیا تاکہ اس کے روزینہ کا خرچ جو ہے متعین کر دے۔ تابار عیال از دل او برخیزت، تاکہ اہل و عیال کا بوجھ اس کے دل سے برخیزت اٹھ جائے۔ مثنوی، اے گرفتار پائے بند عیال، دیگر آزادگی مبند خیال۔ اے وہ شخص جو گرفتار ہے پائے بند عیال، اہل و عیال کی فکر کے نیچے، اہل و عیال کی فکر کے، پائے کا معنی یہاں نیچے، دیگر آزادگی مبند خیال، دوسری مرتبہ آزادگی مبند خیال، آزادگی کا خیال مت باندھ مت کر۔ اے وہ شخص جو اہل و عیال کی فکر کے نیچے گرفتار ہے، دوسری مرتبہ آزادگی کا خیال مت کر۔ غم فرزند و نان جامہ و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت۔ غم فرزند و نان، فرزند کا غم، نان روٹی، جامہ کپڑا، قوت خوراک، بازت تجھے واپس، آرد لائے گی، ز سیر سیر سے، در ملکوت عالم ارواح میں۔ فرزند اور روٹی اور کپڑا اور خوراک کا غم تجھے سیر سے عالم ملکوت میں واپس لائے گی۔ ہما روز اتفاق می سازم، کہ بشب با خدائے پردازم۔ ہما روز میں پورا دن، اتفاق می سازم، میں یہ سوچتا ہوں، کیا میں یہ ارادہ کرتا ہوں۔ اتفاق می سازم کا معنی ارادہ کرتا ہوں، کہ بشب، کہ رات میں، بخدائے پردازم، پرداختن مصدر سے ہیں پردازم، مشغول ہونے کے معنی میں، کہ میں رات خدائے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ میں پورا دن یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں رات میں خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ شب چوں عقد نماز می بندم، رات جب میں نماز کا خیال باندھتا ہوں، جب کہ نماز کا ارادہ کرتا ہوں۔ عقد نماز، نماز کا ارادہ، نماز کا خیال، می بندم باندھتا ہوں، رات جب میں نماز کا ارادہ، نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ چہ خورت با امداد فرزندم، تو یہاں لگے گا مجھے خیال آ جاتا ہے کہ چہ خورت کیا کھائے گا، با امداد صبح کو، فرزندم میرے فرزند۔
تو خیال آ جاتا ہے کہ میرے فرزند صبح کو کیا کھائے گا۔ حکایت نمبر 16۔ یکی از علماء راسخ را پرسیدند که چه گویی در نان وقف، گفت آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔